ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ہم گیت گا رہے ہیں۔ میں نے امام اہل سنت کا ایک شعر ابھی پڑھا، وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ اسی پر کچھ گفتگو تھوڑی دیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک ولایت کی دنیا میں ایک ایسی ہستی کا نام ہے، ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، عقل دنگ ہے، عقل گم ہے کہ اس ہستی کو نام کیا دیا جائے، ان کی شان کیا بیان کیا جائے، ان کی بزرگی کے حوالے سے آخر کس نتیجے پر انسان پہنچے۔ اگر وقت ہوگا تو میں انہی کے الفاظ میں ان کی شان بیان کر کے بات مکمل کروں گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بے سائے جسم کا، رسول اللہ کے تنے بے سایہ کا سایہ بن کر سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے جسم تنے بے سایہ کا سایہ بن کر آپ زمین پر تشریف لائے، تو حضور بھی تو کسی کا سایہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی تو کسی کا سایہ ہے، آخر وہ کس کا سایہ ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت سایہ قدرت بن کر تشریف لائے، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا سایہ بن کر زمین پر تشریف لائے، وہ واجب الوجود جو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس وجود پاک کا سایہ بن کر مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر ان کا سایہ بن کر سرکار غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب غوث پاک کی شان ذرا سننا کہ غوث پاک کی شان کے ولی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئی اور غوث پاک کی عظمت سمجھ میں آئی تو پھر آپ اور ہمارے دل کی کلیاں کھلے گی۔ اللہ اکبر! سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے کیا؟ پہلے آیت مبارکہ کی طرف آتے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر کہا کہ بعض ان میں سے وہ ہیں من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، اور پھر کہا بعض وہ ورفع بعضهم درجات، جن کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ یہ ورفع بعضهم درجات پر سارے مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، یعنی کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ کسی کی انتہائی شان بیان کر دی گئی۔ انتہائی شان یہ کہ بعض سے اللہ نے کلام کیا، کسی سے کلام کیا، تو گویا کوئی اگر موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان بیان کرے تو وہ اتنا کہہ کر چپ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ بعض وہ ہے جن کو درجوں بلند کیا، یعنی جب میرے محبوب کی، میرے آقا کی، اپنے نبی کی بات آئی تو اللہ نے بھی حد نہیں لگائی بلکہ فرمایا درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا تو کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ کتنا بلند کیا تو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کتنا بلند کیا تو کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، درجوں بلند کیا۔ کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو حد متعین کرے وہ اللہ کے قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنی نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں،
میں نے کہا کہ ہمارا نبی ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ناپا جا سکے، تمہارا خدا کون سا ایسا ہے کہ جس کو تم نے ناپ لیا؟ جب نبی کو ناپا نہیں جا سکتا تو خدا کو کیسے کوئی ناپ سکتا ہے؟ اور جو خدا ناپنے میں آئے وہ اوروں کا خدا تو ہو سکتا ہے، وہ رب محمد نہیں ہو سکتا۔ رب محمد تو وہ ہے، نہ زبان میں آتا ہے، نہ بیان میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ تخیل میں آتا ہے۔ کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رب محمد ہو نہیں سکتا جو ناپا جا سکے، لیکن چونکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ خدا سے ملائیں، کہا کہ خدا سے ملائیں کیسے؟ اس لیے کہ کوئی حد تو ہو، کوئی حد تو ہو، لیکن اگر میں اس طرف جاؤں تو اسی طرف دیر تک ہم واپس نہیں آ سکتے۔ لیکن بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ دیکھیں میں غوث پاک کی فضیلت پڑھ رہا ہوں اور اپنے نبی کی فضیلت بیان کروں۔ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو آنے والوں کو دیکھنا ہے تو آپ گیٹ پہ بیٹھیں، اور اگر آپ کو گفتگو سننا ہے تو پھر اس طرف توجہ رکھیں، اس لیے کہ نام اس کا آ رہا ہے۔ شیخ محقق کا فرمان ہے کہ غوث پاک نے فرمایا جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر بھی میرا نام نہیں آتا۔ واہ واہ واہ۔ کوئی معمولی ہستی کا ذکر تھوڑی پڑھ رہے ہیں، ہاں گلی کے کوئی پیر ہو نا، وہ بھی ہمارے نزدیک بہت عزت والے ہیں، تو یہ پیران پیر ہے، یہ پیران پیر ہیں۔ آپ سمجھتے کیا ہے پیران پیر کو؟ بڑے بڑے پیر لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ہاں یہ 14ویں صدی کے سب سے بڑے مجدد نے کہا یہ بات، اور چھوٹا موٹا پیر نہیں تھا، وہ بہت بڑی ہستی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں ایسے بڑے بڑے پیر لوگ کہ تجھ سے در سے بھی سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ہاں یہ جو دور کا ڈورا مل جائے پھر فخر سے کہتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جن کا پٹا پا کر لوگ بڑے بنتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی، اور اگر ان کا ذکر ہو اور آپ لوگ ادھر ادھر دیکھیں تو پھر یا تو ذکر بند ہو جائے یا تو آپ کا ادھر ادھر دیکھنا بند ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے کسی کو درجوں بلند کیا، یہ ہے شان نبوت۔ پھر انبیاء کی کائنات میں، انبیاء کی دنیا میں، کوئی دنیا میں آ کر نبی ہوا، کوئی 40 سال کے بعد نبی ہوا۔ مثال کے طور پہ حضرت یوشع ابن نون پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ آپ سورہ کہف کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، پوری زندگی یوشع ابن نون خدمت کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یوشع کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یہی اہل سنت کا نظریہ۔ بعض پیدائشی نبی ہوئے، اسی لیے جھولے سے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ جھولے میں سے کسی کو دنیا میں آنے کے بعد نبوت ملی، کوئی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آیا، ٹھیک، لیکن اپنے نبی جو ہیں ان کی نبوت نہ دنیا میں آ کر ہوئی نہ ماں کے پیٹ سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو فرمایا آدم اور حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ یعنی اس وقت نبوت ملی نہیں، اس وقت بھی نبی، اس وقت بھی نبی۔ کب کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ اس وقت کب بھی نہیں بنا تھا، جب بھی نہیں بنا تھا، تب بھی نہیں بنا تھا، نہ رات نہ دن نہ صبح نہ شام، کچھ نہیں۔ میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ حافظ۔